اپنے لوگوں کو رسالت کا مقصد بتاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بتاتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضور کی بعثت کے مقصد کو بتایا ہے. حضور کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے یہ سمجھا یا کسی نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ گھر کے اوپر جھنڈی لگانا حضور کی بعثت کا مقصد ہے، یا آپ کی شان میں نعت پڑھنا حضور کی بعثت کا مقصد ہے، یا گھر پہ چراغاں کرنا حضور کی بعثت کا مقصد ہے؟ تو یہ بات غلط بتائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کر کے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، بھیجنے والا اللہ ہے. فرمایا رسول کو ہم نے بھیجا ہے. ارسل رسولہ بالہدی، ایسے نہیں بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا ہے. یا اللہ کیوں بھیجا ہے؟ رسول تو آپ سے پہلے بھی آئے ہیں، آپ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا ہے؟ اس بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعثت کے مقصد کو سمجھو. تم نے اگر بعثت کا مقصد یہ سمجھ لیا ہے کہ میں نعت پڑھ کے بعثت کے مقصد کو ادا کر رہا ہوں، میں گھر میں چراغاں کر کے بعثت کے مقصد کو ادا کر رہا ہوں، میں نے سال میں 12 دن جھنڈیاں لگا کے بعثت کے مقصد کو ادا کیا ہے، تو یہ غلط سمجھا ہے. بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ، بعثت کا مقصد یہ ہے تاکہ جو دین آپ کو دیا ہے اس دین کو لے کر آپ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائیں، دنیا کے تمام ادیان کو مغلوب کر کے اسلام کو غالب کریں. آپ کی بعثت کا مقصد یہی ہے. جب پیغمبر کی بعثت کا مقصد دین اسلام کو تمام ادیان پہ غلبہ دینا ہے، تو پھر امتی کی اس بعثت کا اور امت کا مقصد پیغمبر کی بعثت سے علاوہ کوئی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آج پورے پاکستان کے گلی گلیچوں کے اندر بعثت کو تو منایا جا رہا ہے، آمد کو تو منایا جا رہا ہے، گھروں پر چراغاں تو کیا جا رہا ہے، جھنڈیاں تو لگائی جا رہی ہیں، کھانے تو بانٹے جا رہے ہیں. پوچھو تو صحیح پیغمبر کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ پیغمبر کی آمد کا مقصد مسلمان ماں اور بیٹی اور پیٹ کے سر کے اوپر دوپٹے کو لگانا تھا، دوپٹہ اڑانا تھا. لیکن اسی مسلمان بیٹی کے دوپٹے کی چادر کو اتار کے گھر کا جھنڈا بنا دیا، کسی بازار میں حور بنا کر دکھایا ہے، کئی طواف کر رہے ہیں، نقلی کعبہ بنا کے طواف کیا جا رہا ہے، کئی نقلی روزے رسول بنا کے اس کے گرد جھوما جا رہا ہے. یہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہرگز نہیں تھا. پیغمبر علیہ السلام نے بعثت کے مقصد کو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر بیان کیا، اور وہ یہی تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اس کو الہ مان لو. یہی میری بعثت کا مقصد ہے. پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے کے بعد آپ کی ولادت کو منانے والے تو بہت سارے تھے. ابو لہب نے بھی ولادت کو منایا ہے، لیکن اسلام کے اندر منانا نہیں اپنانا ہے. ابو لہب کو منانا فائدہ نہیں دیا، لیکن ابو بکر نے پیغمبر کی ولادت کو اپنایا ہے، مقصد کو اپنایا ہے. جب مقصد کو اپنایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنایا ہے، آپ کے مقصد کو اپنا مقصد بنایا ہے. اور ایسا مقصد بنایا کہ رسول اللہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مدینے والے استقبال میں کھڑے ہیں، اور استقبال کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں ان میں نبی کون سا ہے، امتی کون سا ہے. یہ مقصد کو اپنایا تھا، اس لیے پہچان نہیں گئے. پھر آخر ابو بکر صدیق نے اپنی چادر اتار کر زمین پر بچھا کے اور دوسری چادر سے رسول اللہ کے اوپر چھاؤں کی ہے. تب مدینے والوں کو پتا چلا ان میں رسول یہ ہے، امتی یہ ہے. ابو بکر صدیق کا قدم رسول اللہ کی طرح اٹھتا تھا، لباس رسول اللہ کی طرح تھا، چہرہ رسول اللہ کی طرح تھا، پگڑی رسول اللہ کی طرح تھی. اور آپ نے اپنے آپ کو رسول کے رنگ میں ایسا رنگا تھا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، کار کس نہ کوئی مپادزی، من دیگرم تو دیگری. ایسا ڈھالا تھا دنیا پہچان نہیں سکتی تھی نبی کون سا ہے، امتی کون سا ہے.